अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, तारुफ़ कुतुब अहादीस तय्यबा की सीरीज़ की आज 13वीं नशिस्त और 12वीं किताब लेकर के आजिज़ उवैस बुखारी हाजिर खिदमत है। और आज की किताब है शुअबुल ईमान लिल इमाम अल बैहक़ी रहिमहुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम बैहक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो कि अहले सुन्नत वल जमात के एक बहुत जलील क़दर आलिम दीन है, मुहद्दिस कभी गुज़रे हैं। उनकी वैसे तो कई कुतुब हैं, सुनन कुबरा, सुनन सुग़रा, कई किताबें हैं, मगर चूँकि शुअबुल ईमान एक मुख्तसर सी किताब है और उसमें जो है बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ें हैं, इसीलिए इसका इंतखाब किया गया कि शुअबुल ईमान के हवाले से आपके सामने कुछ बातें रखने की सादत हासिल की जाएगी। आइए सबसे पहले हम ज़िक्र कर लेते हैं हमारी मुहद्दिस के अहवाल के हवाले से, उनकी हालात ज़िंदगी पर कुछ गुफ्तगू कर के आगे हम किताब के हवाले से गुफ्तगू करने की सादत हासिल करेंगे। सबसे पहले आते हैं इमाम अबू बकर अहमद बिन अल हुसैन अल बैहक़ी रहिमहुल्लाहु ताला। आपकी विलादत बासादत के बारे में आता है कि आपकी विलादत 994 ईस्वी खुरासान में होती है। खुरासान में आपकी विलादत होती है और हिजरी एतबार से 384 सन हिजरी में इमाम बैहक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत बासादत होती है। और इमाम बैहक़ी अलैहि रहमा की वफ़ात के बारे में इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि आप निशापुर से निकल करके आप बैहक़ी में लाकर, बैहक़ी मकाम का नाम भी था, तो आपकी वफ़ात 458 सन हिजरी 1066 ईस्वी में आपकी विलादत वफ़ात मुबारका होती है। और सब्ज़वार के नाम से इलाक़ा था जहाँ पर आपकी तदफीन अमल में आई, यानी आपकी विलादत 994 में और ईस्वी हिजरी के एतबार से 384 सन हिजरी में आपकी विलादत होती है। आपका नाम नामी अबू बकर अहमद बिन हुसैन बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन मूसा खुसरो जरदी बैहक़ी खुरासानी है। इन्हें इमाम बैहक़ी के नाम से उमूमी तौर पर याद किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप खुसरो जर्द नामी जो बस्ती थी उसमें आप निशापुर का एक इलाका है बैहक़ के नाम से, बैहक़ एक इलाका है निशापुर का, उसी के बस्ती में खुसरो में आपकी विलादत होती है। असातिज़ा किराम इंतहाई शोहरत के हामिल यानी अबुल हसन मोहम्मद बिन हुसैन अल अलवी, इमाम अबू अब्दुल्ला अल हाकिम, अबू इसहाक़ और असफ़र आइनी, अब्दुल्ला बिन यूसुफ सबहानी, अबू अली अल अर्रूज़ अल बारी, इमाम बज़ार और अबू बकर बिन फ़ोरक वग़ैरह आपके मशहूर असातिज़ा किराम शामिल है। किसी भी आलिम दीन के मकाम व मर्तबे को जानना है तो ये देखा जाता है वो किन से पढ़े हैं और उनसे कौन पढ़ा है, ये बड़ा अहम होता है। और इमाम बैहक़ी के असातिज़ा की तो ज़िक्र आपके सामने गोशोगुज़ार किया हूँ, और आपकी कुतुब आपने जो अपने नई नस्लों तक मुंतकिल किया, इनमें अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अल फ़ज़ल अल फ़रादी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल अब्दुल जब्बार बिन मोहम्मद अहमद अल बैहक़ी अल ख़वारी, और अबू नसर अली बिन मसूद बिन अश्शजाई, अबू अब्दुल्ला बिन अबू मसूद अस्सादी, जो इमाम इस्माइल बिन अहमद अल बैहक़ी हैं, जो फ़र्जंद है, और आपके पोते अबुल हसन उबैदुल्ला बिन मोहम्मद बिन अहमद। ये चंद आपके मशहूर तलामिज़ा में शामिल हैं। इमाम बैहक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान की सीरत व ख़साइस के बारे में जो आइम्मे जर्ह व तादील है, सीयर निगार है, उन लोगों ने लिखा कि आप इमाम हदीस के हाफिज़, बहुत बड़े फ़क़ीह और उसूली थे, फिर मुतदय्यिन और खुदा से डरने वाले, अपने ज़माने के सबसे बड़े हाफिज़ हदीस, मुआसिरीन में ज़ब्त हदीस व इत्क़ान पर आप अपना कमाल रखते थे। इमाम अबू अब्दुल्ला बिन हाकिम से कसरत से रिवायत करने वाले किबार असहाब में आपका शुमार होता है। फिर इस पर उन्होंने अपनी मेहनत और काविशों से दीगर उलूम को भी हासिल किया और महारत हासिल की, और फिर हमारे नज़दीक एक बहुत बड़ा इल्म हदीस का ज़ख़ीरा पहुँचाया है। इमाम बैहक़ी का तर्ज़ अमल बिल्कुल ही यानी आलिम बामल की तस्वीर हकीकी, ज़ुहद अनी दुनिया, इंतहाई क़नाअत पसंद, बड़े मुत्तक़ी, बड़े पारसा शख्स थे। आपके औसाफ की गवाही अहले तारीख़ ने दी है। इब्न असाकिर रकम फरमाते हैं, मुझे शेख अबुल हसन अल फ़ारसी ने इमाम बैहक़ी के बारे में लिखा कि आप सीरत उलमा का अमली नमूना थे, इंतहाई थोड़े वक्त पर थोड़ी चीज़ों पर क़नाअत फरमाते, ज़ुहद व वरा में आपका कमाल नहीं था, आपका जवाब नहीं था, सिक़ा और बात-ए-एतमाद इमाम थे, पूरे खुरासान के बिल इत्तेफ़ाक़ आप शेख माने जाते थे, इमाम बैहक़ी अलैहि रहमा। आइए आपकी चंद कुतुब, आपने कई, जैसे मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया, आपने कई किताबें लिखी है।
سب سے پہلے السنن الکبریٰ جو 10 جلدوں میں آپ نے نقل فرمائی ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے، آپ کہہ لیں کہ علم حدیث پر ایک بہت ہی مشہور کتاب آپ نے تصنیف کی ہے، اور اس کا موضوع آپ نے جو بنایا ہے وضاحت کے ساتھ، آپ خود اس میں سنن پر احادیث جمع کیا، صحابہ کے آثار کو جمع کیا، اور جن کی ضرورت پڑتی خواہ وہ آثار یعنی احادیث وغیرہ موقوف ہو مقطوع ہو، ان تمام چیزوں کا آپ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے۔ معزز سامعین کہ ہم السنن الکبریٰ، پھر السنن الصغریٰ، المعارف، الاسماء والصفات، پھر اس کے بعد ایک مشہور معروف کتاب ہے آپ کی جو اکثر ہم جس کی روایات وغیرہ سنا کرتے ہیں، وہ ہے دلائل النبوہ، سیرت پاک پر بہت ہی مستند اور جامع کتاب مانی جاتی ہے۔ معجزات النبی، دلائل النبی، دلائل النبوہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، آپ کا میلاد، اسماء و صفات، حیات و ممات، سارے پہلوؤں کا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا آپ نے احاطہ فرمایا ہے۔ امام بہقی اپنے معاصرین پر اس اعتبار سے بھی اس معاملے میں فوقیت رکھتے ہیں۔ پھر آئیے الآداب، حدیث کے موضوع، حدیث کی کتاب الترغیب و ترہیب، آپ نے اکثر یہ بھی ایک حدیثی کی نام کتاب ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ المبسوط، الجامع، مصنف فی شعب الایمان، مناقب الامام الشافعی، القراءۃ خلف الامام، البعث والنشور، الاعتقاد، فضائل الصحابہ، یہ 10 جلدوں میں آپ نے نقل فرمائی ہے۔ امام بیہقی کی وفات مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نشاپور چھوڑ کر چلے گئے اور وہاں اپنی درس و تدریس میں مشغول رہے، لیکن جلد ہی وقت رحلت آ پہنچا اور 10 جمادی الاولیٰ 458 میں نیشاپور کے علاقے بیہق میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ معزز سامعین کرام، امام بیہقی علیہ رحمت و رضوان کے حالات زندگی پر چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنے کی یہ سعادت حاصل کی گئی تھی۔ آئیے آپ کی کتاب شعب الایمان کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کر کے آج اس کو اجازت دیجیے۔ یہ کتاب اسلام کی دراصل، چونکہ اسلام کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ اسلام کی 70 پر کئی شاخیں ہیں، 70 شروطاً فرمایا گیا کہ، اور کئی الفاظ سے شعباً فرمایا گیا کہ اسلام کی 70 پر کئی شاخیں ہیں، یعنی 77 شاخیں ہیں، یعنی اس کی برانچز سے کہا گیا۔ تو امام بیہقی علیہ رحمہ نے، دیکھیے محدثین کا انداز، انتخاب انداز دیکھیے کہ کیا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے 77 شاخوں پر مشتمل ایک کتاب کو ترتیب دیا جس کو شعب الایمان یعنی ایمان کی شاخیں ذکر کیا ہے۔ اس میں آپ نے ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرتی آداب وغیرہ کے موضوعات کو آپ نے تقسیم فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس میں آپ نے اصلاح معاشرہ کی غرض سے قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، ائمہ کے اقوال وغیرہ کی روشنی میں آپ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ امام بیہقی وہ شخصیت ہے جو باطل کے لیے درد سر ہے، اسی قدر دعوت و تصنیف و تالیف کا کام بھی آپ نے بڑی محنتوں سے ذکر فرمایا اور جمع فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، امام بیہقی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کم و بیش 1000 کتابیں مرتب فرمائی ہے، ترتیب فرمائی ہے۔ اب آئیے، اس کتاب کی شہرت دوام حاصل ہے، اس کتاب کو اہل علم نے، اس سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ بھی فرمایا ہے اور اس کو اپنی کتب میں ذکر فرمایا، جیسے امام نووی ہے، امام ابن حجر ہے، امام سیوطی نے شرح سنن ابن ماجہ میں 170 مرتبہ اس کتاب کے حوالے ذکر فرمائے ہیں، امام عجلوی نے، شوکانی نے وغیرہ بہت سارے ان حضرات نے اس کو ذکر فرمایا۔ اس کتاب میں احادیث کی تعداد 10,808 ہے، 10,808 کتابیں آپ نے ذکر فرمائی، اور اکثریت اس میں آپ نے صحاح ستہ سے ان احادیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ ذکر کر دوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اس حدیث پاک میں امام بیہقی علیہ رحمہ نے جو 77 یعنی 77 وہیا 77 شعبتن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو چند اس میں کی سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ الایمان، پہلی شاخ، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ الایمان بالنبی، نبی پر ایمان لانا۔ ومن تقدمہ من النبیین، اور آپ سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان انبیاء کرام پر۔ نمبر 3 الایمان بالملائکہ۔ نمبر 4 الایمان بالقرآن وسائر الکتب المنزلہ۔ نمبر 5 الایمان بالقدر، قدر پر ایمان لانا۔ نمبر 6 یوم آخرت پر ایمان لانا۔ نمبر 7 بعث بعد الموت پر ایمان لانا۔ نمبر 8 حساب کتاب پر ایمان لانا۔ نمبر 9 جنت پر، دوزخ پر ایمان لانا، یعنی فیہ ذکر الصراط، یعنی صراط مستقیم کا بھی ذکر ہے اس میں، صراط یعنی پل صراط کا بھی ذکر ہے۔ محبت اللہ تعالی۔ نمبر 10
اللہ کی محبت، اور پھر اس کے بعد بندوں کا اللہ کا ڈر، نمبر 12 اللہ امید، ثقہ اور اللہ کے دربار میں دعا کرنا اور اس کے آداب، اس کے طریقے، نمبر 13 باب ابواب ہیں یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، 13 اللہ پر توکل کرنا اور غنا، نمبر 14 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی آل کی محبت، آپ کے اصحاب کی محبت، نمبر 15 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی توقیر کو بجا لانا، نمبر 16 دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، نمبر 18 دین کو پھیلانا، نمبر 17 طلب العلم، نمبر 18 نشر العلم، علم کا حاصل کرنا، علم کو پھیلانا، نمبر 19 تلاوت القرآن و آدابها، نمبر 20 الطہارات، نمبر 21 الصلوات، نمبر 22 الصدقات، نمبر 23 الصیام، 24 اعتکاف، نمبر 25 المناسک، نمبر 25 المناسک، نمبر 26 الجہاد، نمبر 27 المراقبہ فی سبیل اللہ یعنی جمے رہنا اللہ کے راستے میں، نمبر 28 الثبات للعدو عند الالتقاء یعنی جب دشمنوں سے ملاقات ہو، جب سامنا ہو تو ڈٹ کر رہنا، 29 اداء خمس المغنم، نمبر 23 العتق ووجہ التقرب به الی اللہ لوگوں کو آزاد کرنا، الکفارات، اس کے بعد ایفا بالعہود، اور پھر آگے بڑھ جائیں تعدید النعم اللہ کی نعمتوں کو گننا اور اس کا شکر ادا کرنا، حفظ اللسان زبان کی حفاظت، الامانات، تحریم النفوس، تحریم الفروج، تحریم اموال الناس، المطاعم والمشارب، اور 40 الملاسب والزینہ، تحریم الملاعب والملاہی، الاقتصاد فی النفقہ، الحث علی ترک الغل والحسد، تحریم یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کے درجات حبیب پاک نے حدیث پاک میں ذکر کی، اس کو ذکر کر رہے ہیں، اخلاص العمل للہ و تحریم الربا، السرور بالحسنہ والاغتنام بالسیئہ، معالجتی کل ذنب بالتوبہ، القرابین والابانہ عن معانیہا، طاعت اولی الامر، اور تمسک علیہ بالجماعہ، الحکم، اور اس کے بعد امر بالمعروف والنہی عن المنکر، التعاون علی البر ونصرۃ المظلوم، الحیا، بر الوالدین، صلۃ الارحام، اور میں اگر آپ کو ذکر کرتے پڑھتا جاؤں تو صبر ہے، زہد ہے، تقوی ہے، اعراض عن اللغو، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی اس کتاب میں 77 اور اس کا اختتام ہوتا ہے، آپ نے اپنی اس کتاب کا اختتام فرمایا ہے 77ویں چیپٹر پر، اور اس کا نام آپ نے رکھا ہے کہ ان یجب الرجل لاخیہ المسلم ما یحب لنفسہ ویکرہ لہ ما یکرہ لنفسہ یعنی آدمی وہ ہے ایمان والا وہی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے وہ ناپسند کیا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا شعب الایمان کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے گوش و گزار کیا گیا۔ اب آئیے کہ حدیث پاک پر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ الجامع لشعب الایمان کے حوالے سے جلد 7 میں میرے نزدیک جو جلد ہے اس کی 7ویں جلد میں یہ حدیث پاک نقل ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3859۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک کیا ہے؟ راوی ہیں اس کے حضرت حدثنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ڈائریکٹ میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ حدیث پاک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم ما من عبد يسلم على عند قبری الا وکل اللہ بها ملکا یبلغنی وکفى امر آخرته ودنیاه وکنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ۔ یہ حدیث پاک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث پاک ہے، اس کی سند بھی جو ہے صحیح سند ذکر کی گئی، اسنادہ حسن کہا گیا، بعض نے اس کو ضعف کہا مگر اکثریت نے اس کو صحیح حسن قرار دیا ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ میرے پاس آ کر کے درود و سلام پیش کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر درود و سلام لا کر کے پہنچاتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے، وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا اور میں اس بات کا گواہ بھی ہوں، وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی جو آ رہے ہیں آ کر کے درود و سلام پیش کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو میں اپنی نظروں سے مشاہدہ بھی فرما رہا ہوں، اور کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے شہادت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث پاک بھی آپ نے ذکر فرمائی، من زارنی بالمدینۃ محتسبا کنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، جو کوئی میری قبر کی زیارت کے لیے مدینے میں میری زیارت کے لیے آئے، میری زیارت کے قصد اور ارادے کے ساتھ آئے، فرمایا میں اس کے لیے گواہ بھی ہوں اور قیامت کے دن اس کا شفیع بھی بن جاؤں گا۔ معزز سامعین کرام، آج اس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر کل ملاقات ہوگی دوسری کتاب یعنی کنز العمال کے حوالے سے۔
حدیث کی جو دوسری کتب ہے اس کے مطالعے اور تعارف کے حوالے سے پیش خدمت ہوگا حاضر. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.